फेस्टिवल के मेले के चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिलगित बल्तिस्तान के सीनियर रहनुमा डॉक्टर मोहम्मद जवान साहब हमारे साथ मौजूद है। हम डॉक्टर साहब से ये पूछेंगे यकुम मार्च से लेकर 9 मार्च तक सुसदास दारिल के मुकाम पर जो रंग बरंग मेला सजेगा, उस मेले के में अभी तक क्या इंतजामात हुई और आगे उस मेले के लिए क्या करना चाहते हैं? बहुत मेहरबानी जनाब। सुदास तो ये है कि सुदास है बेसिकली दारेल का हिस्सा है, दारेल गयाल की प्रॉपर्टी है। और मैं आपका मशकूर हूँ आपकी टीम का कि आप लोगों ने मुझे टाइम दिया है। तो मैं अपने सुदास के मेले के हवाले से कुछ बता दूँ। सुदास मेला दारेल गयाल की इस प्रॉपर्टी में हो रहा है और सुदास बहुत प्लेन, खासकर हिंदुकश कराकुरम हिमालय में इतना बड़ा वसे मैदान कहीं नहीं है। और ये इवेंट इसलिए इस टाइम कर रहे हैं कि यहाँ से आगे फिर मौसम भी गर्म होता है और फिर आगे टीमों ने पोलो की स्पेशली वो आगे जाती हैं जश्न बहारा, फिर उसके बाद शंदूर तक ये मेले चलते रहते हैं। मेला नहीं बल्कि पोलो टूर्नामेंट्स चलते हैं। यकम से शुरू हो रहा है, उसमें बहुत सारे नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल टूरिस्ट और टीमों को बुलाया गया है। 20 टीमें तकरीबन हमारे पोलो की आई हैं। 20 से फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट की मुख्तलिफ इवेंट्स हो रहे हैं। पैराग्लाइडिंग हो रही है। यकम को शुरू होगा, 9 को फाइनल में हमारे सीनियर कमांडर और बाकी मेहमान आएंगे। बहुत बेहतरीन इवेंट है और उसकी तैयारी मुकम्मल है। तकरीबन कल इंशाल्लाह फिनिश होगा, उसके बाद टॉस वगैरह होगा। ये जब मेला शुरू होगा तो लोग इंटरटेन होंगे इंशाल्लाह। जब तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गए, वहाँ जो दूर दराज से मेहमान आएंगे और वहाँ दिगर जो सिक्योरिटी होगी, इस हवाले से आपके कहाँ तक इंतजामात हुए हैं? अच्छा, ये बेसिकली आपको एक और चीज़ बता दूँ। मैं सीनियर कमांडर जनाब जवाद अहमद साहब का मशकूर हूँ। मैं चीफ मिनिस्टर का मशकूर हूँ। इसके स्टेक होल्डर्स हमारे FCNA हैं, मेन जो हमारे जो सुपरविजन कर रही है उनके अम्ब्रेला का अंडर कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर है, उसके बाद सूबाई हुकूमत है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, DC साहब का बहुत अहम रोल है और हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स का, कमिश्नर साहब का, सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे जितने भी आर्मी की है, GB स्काउट है, पुलिस है, वो डिप्लॉय हो चुके हैं। वहाँ सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है और रहने के लिए वहाँ टेंट लगे हुए हैं, होटल्स होंगे, वहाँ पे खाने पीने का, पानी, बिजली सब कुछ मुहैया होगा इंशाल्लाह। जैसा डॉक्टर साहब आपका इल्म में है, आप एक सियासी रहनुमा हैं, आप बेहतर जानते हैं कि जो दारेल तंगीर में वहाँ लोगों का पहले से एक मैसेज जा रहा था, एक कंसेप्ट जा रहा था कि भाई दारेल तंगीर में जाकर इसी किस्म का फेस्टिवल करना, वहाँ उस इलाके को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया जा रहा था। इसी हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं, मीडिया की बातें थी, लोगों की डिस इन्फॉर्मेशन थी। हमारे लोग सबसे बेहतरीन मेहमान नवाज है, हम कल्चरली रिच लोग हैं। हमारे उधर ये नहीं था। वो कहते हैं ना, हम इतने बदनाम जितने हैं इतने बद नहीं हैं। ये डिस इन्फॉर्मेशन है। दारुल तांगीर के लोग बहुत मेहमान नवाज है, DML के लोग बहुत मुखलिस लोग हैं, अच्छे पाकिस्तानी हैं, अच्छे शहरी है, अच्छे मुसलमान है, अच्छे इंसान है। इंशाल्लाह कोई रिस्क शिस्क कुछ भी नहीं है। बेहतरीन इवेंट होगा, सब लोग इंटरटेन हो जाएंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आपने जो सुसदास के मुकाम पर जो फेस्टिवल का इनकाद किया, उसका बुनियादी मकसद क्या है? इसका बेसिकली कंसेप्ट ये है कि पहली बात तो ये है कि यहाँ 3 कंसेप्ट है बेसिकली इसमें। हमारा जो है ना, स्पोर्ट्स की इम्प्रूवमेंट के लिए है, टूरिज़्म इम्प्रूव करने के लिए है, टूरिज़्म की बेहतरी के लिए ये काम कर रहे हैं। कल्चर का, क्योंकि हमारे एरिया से कल्चर तकरीबन ख़त्म है। कल्चर इसका मतलब ये नहीं कि नाच गाना डांस नहीं है। कल्चर का मतलब ये कि हमारा ड्रेस हमारा कल्चर, हमारी टोपी हमारा कल्चर, हमारे बोलना कल्चर है, हमारी लैंग्वेज कल्चर है, हमारा मेहमान नवाजी कल्चर है। बहुत सारे ऐसे हैं, ये कल्चर दिखाना। ये नहीं कि जी वहाँ डांस करेंगे लोग फाशी फैलाएंगे, ऐसी फजूल बातें हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और इससे इंशाल्लाह नौजवानों के लिए रोज़गार मिलेगा, लोगों का इंट्रैक्शन होगा। वहाँ पे ये इलेक्शन के दौरान या उससे आगे पीछे जो रीजनल तफरुक़े हैं, रिलीजियस तफरुक़े हैं, कौमियत के तफरुक़े हैं, ये सारे इंशाल्लाह ख़त्म होंगे, लोग आपस में जुड़ जाएंगे। तो एक सावरन पाकिस्तान के लिए, एक मजबूत पाकिस्तान के लिए गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का यूनाइटेड होना, मिल के चलना सबकी ज़रूरत है। ये अमन सबकी ज़रूरत है, रोज़गार सबकी ज़रूरत है। इसके लिए यूनिटी ज़रूरत है, पीस ज़रूरत है। इसका कंसेप्ट ये है कि अमन के लिए ये सब कुछ कर रहा है। तो डॉक्टर साहब, आप हमारी टीम के चैनल की वसातत से अवाम को और खुसूसन नौजवान नस्ल को क्या मैसेज देंगे? मैं सबसे पहले तो ये मैसेज दूंगा कि यूथ गिलगित बल्तिस्तान पूरे की और DML की स्पेशली, दारेल की स्पेशली, उन सबसे मेरी गुजारिश है, तमाम गिलगित बल्तिस्तान की, दारेल, कोहिस्तान, सारे नीचे जो हमारे लगे हुए कोहिस्तान के भी हमारे भाई हैं,
اور گلگت بلتستان کے تینوں ڈویژنوں کے ہر ضلع کے لوگوں کو میری دعوت ہے وہ آئے آ کے اس فیسٹیول میں انجوائے کرے، دیکھے، کوئی اپنا ٹیلنٹ دکھائے، ہماری میزبانی دیکھے، خود آئے کھیلیں. اس سے انشاءاللہ ہمارے اندر انٹریکشن پیدا ہوگی. اور دارل پورا دیامر پورا میزبان ہے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ دیامر والے ثابت کریں گے، دارل والے تانگیر والے ثابت کریں گے، کوہستان والے ثابت کریں گے کہ ہم اچھے مہمان نواز لوگ ہیں. ہم کوئی تفرقہ بازی نہیں چاہتے، ہم کوئی فساد نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں امن ہو، ہمیں بھی روزگار ملے، ہمیں بھی امپرومنٹ ہو کسی بھی اس میں جو پروجیکٹس آتے ہیں، ٹورزم پہ امپرومنٹ ہو، ہمارے یوتھ کی کلچر کی سب میں ہمیں ایجوکیشن ملے، اچھا انفراسٹرکچر ملے، ہمیں ہیلتھ کی اچھی فیسلٹیز ملے اور لوگ آ کے دیکھیں ہم اتنے برے نہیں، انشاءاللہ ہم بہترین ان کی میزبانی کریں گے. ڈاکٹر صاحب اس فیسٹیول میلے میں ٹورنامنٹ میں جیسے ملک کے دیگر اضلاع نیشنل سطح کے کوئی کھلاڑی یا کوئی ٹیمیں ابھی تک کتنی ہوئی ہے اور کوئی رابطہ ہوا ہے؟ آنا تو بہت لوگ چاہتے تھے لیکن ہمارے پاس ایک تو ٹائم کی شارٹیج ہے، دوسرا اتنے بڑے لیول پہ اتنے پنجاب سے یا دوسرے صوبوں سے ٹیمیں ہم منگوانا ہمارے لیے خود مشکل تھا. ان کی رہائش کا بہت بڑا ایونٹ ہے. اس میں بھی اس وقت تقریباً 100 ٹیمیں بنتی ہیں. ان 100 ٹیموں کے لیے ہم نے وہاں ٹینٹ لگائے، تیاریاں کی. میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا اسپیشلی سب کا اے ٹو زیڈ سب کا مشکور ہوں کہ ان کی وجہ سے یہ پاسبل ہے، ورنہ میں اکیلا یا صرف دارل والے اتنا بڑا ایونٹ نہیں کر سکتے. اس میں حکومت ساتھ ہے اور ایبٹ آباد سے آگے باقی ضلعوں سے لوکل گلگت بلتستان سے بہت ساری ٹیمیں آ رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا وقت دینے کا ہمیں بہت بہت شکریہ. بہت مہربانی، شکریہ. صاحب کا بہت اہم رول ہے اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس کا، کمشنر صاحب کا، سیکیورٹی فورسز ہمارے جتنے بھی آرمی کی ہے، جی بی اسکاؤٹ ہے، پولیس ہے، وہ ڈپلائی ہو چکے ہیں. وہاں سیکیورٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے اور رہنے کے لیے وہاں ٹینٹ لگے ہوئے ہیں، ہوٹلز ہوں گے، وہاں پہ کھانے پینے کا، پانی، بجلی سب کچھ مہیا ہوگا انشاءاللہ. جیسا ڈاکٹر صاحب آپ کا علم میں ہے، آپ ایک سیاسی رہنما ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں کہ جو دریل تنگیر میں وہاں لوگوں کا پہلے سے ایک میسیج جا رہا تھا، ایک کنسیپٹ جا رہا تھا کہ بھائی دریل تنگیر میں جا کر اسی قسم کا فیسٹیول کرنا، وہاں اس علاقے کو سیکورٹی رسک قرار دیا جا رہا تھا. اسی حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، میڈیا کی باتیں تھی، لوگوں کی ڈس انفارمیشن تھی. ہمارے لوگ سب سے بہترین مہمان نواز ہے، ہم کلچرلی رچ لوگ ہیں. ہمارے ادھر یہ نہیں تھا. وہ کہتے ہیں نا ہم اتنے بدنام جتنے ہیں اتنے بد نہیں ہیں. یہ ڈس انفارمیشن ہے. دارل تانگیر کے لوگ بہت مہمان نواز ہے، دیامر کے لوگ بہت مخلص لوگ ہیں، اچھے پاکستانی ہیں، اچھے شہری ہیں، اچھے مسلمان ہیں، اچھے انسان ہیں. انشاءاللہ کوئی رسک چیز کچھ بھی نہیں ہے. بہترین ایونٹ ہوگا، سب لوگ انٹرٹین ہو جائیں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو سستداس کے مقام پر جو فیسٹیول کا انعقاد کیا، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس کا بیسیکلی کنسیپٹ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں 3 کنسیپٹ ہے بیسیکلی. اس میں ہمارا جو ہے نا اسپورٹس کی امپرومنٹ کے لیے ہے، ٹورزم امپروو کرنے کے لیے ہے، ٹورزم کی بہتری کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. کلچر کا، کیونکہ ہمارے ایریا سے کلچر تقریباً ختم ہے. کلچر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ناچ گانا ڈانس نہیں ہے. کلچر کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ڈریس ہمارا کلچر، ہماری ٹوپی ہمارا کلچر، ہمارے بولنا کلچر ہے، ہماری لینگویج کلچر ہے، ہمارا مہمان نوازی کلچر ہے. بہت سارے ایسے ہیں. یہ کلچر دکھانا، یہ نہیں کہ جی وہاں ڈانس کریں گے لوگ فحاشی پھیلائیں گے، ایسی فضول باتیں ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور اس سے انشاءاللہ نوجوانوں کے لیے روزگار ملے گا، لوگوں کا انٹریکشن ہوگا. وہاں پہ یہ الیکشن کے دوران یا اس سے آگے پیچھے جو ریجنل تفرقے ہیں، ریلیجیس تفرقے ہیں، قومیت کے تفرقے ہیں، یہ سارے انشاءاللہ ختم ہوں گے، لوگ آپس میں جڑ جائیں گے. تو ایک ساورن پاکستان کے لیے، ایک مضبوط پاکستان کے لیے گلگت بلتستان کے لوگوں کا یونائٹڈ ہونا، مل کے چلنا سب کی ضرورت ہے. یہ امن سب کی ضرورت ہے، روزگار سب کی ضرورت ہے. اس کے لیے یونٹی ضرورت ہے، پیس ضرورت ہے. اس کا کنسیپٹ یہ ہے کہ امن کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ ہماری ٹیم کے چینل کی وساطت سے عوام کو اور خصوصاً نوجوان نسل کو کیا میسیج دیں گے؟ میں سب سے پہلے تو یہ میسیج دوں گا کہ یوتھ گلگت بلتستان پورے کی اور دیامر کی اسپیشلی، دارل کی اسپیشلی، ان سب سے میری گزارش ہے، تمام گلگت بلتستان کی، دارل، کوہستان، سارے نیچے جو ہمارے علاقے میں کوہستان کے بھی ہمارے بھائی ہیں، کلچر ہے، ہماری لینگویج کلچر ہے، ہمارا مہمان نوازی کلچر ہے. بہت سارے ایسے ہیں. یہ کلچر دکھانا، یہ نہیں کہ جی وہاں ڈانس کریں گے لوگ فحاشی پھیلائیں گے، ایسی فضول باتیں ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور اس سے انشاءاللہ نوجوانوں کے لیے روزگار ملے گا، لوگوں کا انٹریکشن ہوگا. وہاں پہ یہ الیکشن کے دوران یا اس سے آگے پیچھے جو ریجنل تفرقے ہیں، ریلیجیس تفرقے ہیں، قومیت کے تفرقے ہیں، یہ سارے انشاءاللہ ختم ہوں گے، لوگ آپس میں جڑ جائیں گے.
تو ایک ساورن پاکستان کے لیے، ایک مضبوط پاکستان کے لیے گلگت بلتستان کے لوگوں کا یونائٹڈ ہونا، مل کے چلنا سب کی ضرورت ہے. یہ امن سب کی ضرورت ہے، روزگار سب کی ضرورت ہے. اس کے لیے یونٹی ضرورت ہے، پیس ضرورت ہے. اس کا کنسپٹ یہ ہے کہ امن کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ ہماری ٹیم کے چینل کی وساطت سے عوام کو اور خصوصاً نوجوان نسل کو کیا میسیج دیں گے؟ میں سب سے پہلے تو یہ میسیج دوں گا کہ یوتھ گلگت بلتستان پورے کی اور دیامل کی اسپیشلی، داریل کی اسپیشلی، ان سب سے میری گزارش ہے تمام گلگت بلتستان کی، داریل، کوہستان، سارے نیچے جو ہمارے علاقے میں کوہستان کے بھی ہمارے بھائی ہیں، اور گلگت بلتستان کے تینوں ڈویژنوں کے ہر ضلع کے لوگوں کو میری دعوت ہے وہ آئے، آ کے اس فیسٹیول میں انجوائے کرے، دیکھے، کوئی اپنا ٹیلنٹ دکھائے، ہماری میزبانی دیکھے، خود آئے، کھیلیں. اس سے انشاءاللہ ہمارے اندر انٹریکشن پیدا ہوگی. اور داریل پورا، دیامر پورا میزبان ہے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ دیامر والے ثابت کریں گے، داریل والے، تانگیر والے ثابت کریں گے، کوہستان والے ثابت کریں گے کہ ہم اچھے مہمان نواز لوگ ہیں. ہم کوئی تفرقہ بازی نہیں چاہتے، ہم کوئی فساد نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں امن ہو، ہمیں بھی روزگار ملے، ہمیں بھی امپرومنٹ ہو کسی بھی اس میں جو پروجیکٹس آتے ہیں، ٹورزم پہ امپرومنٹ ہو، ہمارے یوتھ کی، کلچر کی، سب میں ہمیں ایجوکیشن ملے، اچھا انفراسٹرکچر ملے، ہمیں ہیلتھ کی اچھی فیسلٹیز ملے، اور لوگ آ کے دیکھیں ہم اتنے برے نہیں، انشاءاللہ ہم بہترین ان کی میزبانی کریں گے. ڈاکٹر صاحب اس فیسٹیول میلے میں، ٹورنامنٹ میں، جیسے ملک کے دیگر اضلاع، نیشنل سطح کے کوئی کھلاڑی یا کوئی ٹیمیں ابھی تک کتنی ہوئی ہے اور کوئی رابطہ ہوا ہے؟ آنا تو بہت لوگ چاہتے تھے، لیکن ہمارے پاس ایک تو ٹائم کی شارٹیج ہے، دوسرا اتنے بڑے لیول پہ، اتنے پنجاب سے یا دوسرے صوبوں سے ٹیمیں ہم منگوانا ہمارے لیے خود مشکل تھا. ان کی رہائش کا بہت بڑا ایونٹ ہے. اس میں بھی اس وقت تقریباً 100 ٹیمیں بنتی ہیں. ان 100 ٹیموں کے لیے ہم نے وہاں ٹینٹ لگائے، تیاریاں کی. میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا اسپیشلی سب کا A to Z سب کا مشکور ہوں کہ ان کی وجہ سے یہ پاسبل ہے، ورنہ میں اکیلا یا صرف داریل والے اتنا بڑا ایونٹ نہیں کر سکتے. اس میں حکومت ساتھ ہے، اور ایبٹ آباد سے آگے باقی ضلعوں سے، لوکل گلگت بلتستان سے بہت ساری ٹیمیں آ رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب کا وقت دینے کا ہمیں بہت بہت شکریہ. بہت مہربانی، شکریہ.